والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند خواتین حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے اندر جا بجا مردوں کا تذکرہ آتا ہے، ہمارا تذکرہ ہمارا نام نہیں آتا۔ جب اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو میرے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو محبوب کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی وجہ سے قرآن کی ایک آیت کو نازل فرما دیا، ان المسلمین والمسلمات۔ یہ عورتیں کہتی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہمارا تذکرہ نہیں، اللہ نے 10 مرتبہ ان خواتین کا تذکرہ کیا، مسلمات، مؤمنات، قانتات، صادقین، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، حافظات، ذاکرات۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ان خواتین کا دل خوش ہو گیا۔ یہ 10 صفات اللہ رب العزت نے مردوں کی بھی بیان فرمائی ہیں اور 10 صفات عورتوں کی بھی بیان فرمائی ہیں، اور پھر میرے اللہ نے ان 10 صفات کے اوپر 2 انعامات بتلائے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو 10 صفات اپنانے والا ہوگا، جو عورت 10 صفات اپنانے والی ہوگی، ایک تو میں نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور دوسرا ان 10 صفات کی وجہ سے میں انہیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا ہوں۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے، ہر عورت کی یہی تمنا اور چاہت ہوتی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اگر یہ عورت یہی 10 صفات اپنا لے، ان 10 صفات کو اپنا کر عمل کرنا شروع کر دے، تو اللہ دنیا ہی کے اندر گناہوں سے اس طرح پاک صاف فرما دیں گے گویا کہ یہ عورت آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کی جو پہلی صفت بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر چند سوالات پوچھے، مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو،
یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اعمال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائے۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اور بعض مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال یوں پوچھا جاتا ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات کے اوپر متعدد سوالات کے جواب میں مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور زبان سے میٹھا بول بولا جائے۔ جس انسان کی زندگی کے اندر خرچ کرنے کی صفت اور عادت پائی جاتی ہے تو یہ بہترین اسلام کو اپنانے والا، جس کی زبان کے اندر مٹھاس اور نرمی پائی جاتی ہے، جس کے اچھے اخلاق زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ بہترین اسلام کو اپنانے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا بڑا کرم، فضل اور احسان ہے کہ پروردگار ذوالجلال نے ایمان والوں کو اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی صفت عطا فرمائی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے لوگوں کو دیکھا اپنی زکوٰۃ نکال رہے تھے، صدقات نکال رہے تھے، فطرانہ نکال رہے تھے، زمیندار حضرات اپنا عشر نکال رہے تھے۔ تو گویا کہ جس کے اندر خرچ کرنے کی صفت پائی جاتی ہے وہ اسلام کو اپنانے والا، بہترین اسلام کے اوپر عمل کرنے والا۔ اور دوسری صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زبان کے اندر میٹھے بول ہونے چاہیے، اس کی زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اس کی زبان کے اندر شیرینی ہونی چاہیے۔ جب بھی وہ لوگوں سے بات کرے تو زبان کے اندر کڑواہٹ نہ ہو، جب بھی وہ بات کرے تو اس کے لہجے کے اندر تلخی نہ ہو، جب بھی وہ بات کرے تو اس کے لہجے کے اندر، اس کے بول کے اندر کڑواہٹ نہ ہو، بلکہ جب بھی وہ کسی سے بات کرے، چاہے گھر کی چار دیواری کے اندر بات کرے، گھر کی چار دیواری سے باہر بات کرے، وہ دوست احباب کی مجلس کے اندر بات کرے، وہ اعزہ اقربا کے درمیان بات کرے، تو اس کی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے، جس انسان کی زبان میں مٹھاس اور نرمی پائی جاتی ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس کی زبان کے اندر سختی پائی جاتی ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی تو کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، تو لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی اس کے پاس جاتے تو سخت لہجے کے اندر گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان کے اندر تو ہڈی آ چکی ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس زبان کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا ہے۔ جس طرح گوشت نرم ہوتا ہے، انسان کی گفتگو بھی نرم ہونی چاہیے، لیکن بعض مرتبہ اس نرم ٹکڑے کے اندر، نرم زبان کے اندر ہم سخت ہڈی لے کے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو نقصان اور اذیت پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف ارشاد فرمائی کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کوئی اپنی زبان سے دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو یہ کامل مسلمان ہے۔ اس کے اندر اسلام کی بہترین خوبی، صفت اور عادت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ عہد کریں، عزم بالجزم کریں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو راحت پہنچانے والے تھے، وہ اپنا ہو یا پرایا،
وہ دوست ہو یا دشمن، وہ قریب ہو یا دور کا، علاقے کا رہنے والا، دور دراز علاقے کا رہنے والا، ہر بندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرنے والا تھا۔ مخلوق خدا نے تو اخلاق عظیمہ کی تعریف کی، خود رب ذوالجلال نے بھی میرے محبوب کے اخلاق کی گواہی قرآن عظیم الشان میں دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ اخلاق کے بلند مرتبے کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، آپ کو اچھے اخلاق مل چکے ہیں۔ جن کے اخلاق کی گواہی میرا اللہ قرآن میں دے، کیا ان کے اخلاق کے اندر کمی ہو سکتی ہے؟ ذرہ بھر اخلاق کے اندر کمی پائی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں پائی جاتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اچھے اخلاق دیے، اچھے اخلاق کی گواہی دی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئینہ کے اندر اپنا والضحیٰ والا چہرہ دیکھتے تو اس وقت اچھے اخلاق کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، اللہ اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو تلوار کے زور پہ فتح کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر مدینہ طیبہ کو فتح نہیں کیا، بلکہ اخلاق کی وجہ سے مدینہ طیبہ کو فتح کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسے تھے کہ ہر بندہ آپ کے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے میٹھے بول بولے کہ لوگ ان میٹھے بول کی وجہ سے آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے، لوگ میٹھے بول کی وجہ سے آپ کے مستانے ہو جاتے تھے۔ آج کی دنیا میں جو میٹھے اخلاق کو اپنانے والا ہوگا، جو میٹھی باتیں کرنے والا ہوگا، جو اس زبان سے لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہوگا، اس زبان کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت تقسیم کرنے والا ہوگا، تو اس محبت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے پیغمبر کی معیت بندے کو نصیب ہوگی۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل مکمل اکمل ہو جائے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں۔ بندے کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اللہ کامل ایمان والا اسے بنا دیتے ہیں۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میزان کا ترازو قائم کیا جائے تو میری نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے، میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دنیا کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کا ترازو نیکیوں کے ساتھ وزنی ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملتی ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے میزان کا ترازو وزنی ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے بندے کا ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے بندے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے بندے کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہم جب اولیاء اللہ کی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو وہ ہمیں اچھے اخلاق اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے، ہمیں جب بھی کسی کے اوپر غصہ آتا ہے تو زبان کے اندر سختی لے کے آتے ہیں اور اسے بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ اپنوں کو بد دعا دیتے ہیں، کبھی سیاسی لوگوں کو بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی محلے والوں کو بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بد دعا دینا اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہوتی، بد دعا دینا یہ اچھی صفت کے مالک کی علامت نہیں ہوتی۔ جو اچھی صفات کا مالک
مالک ہوتا ہے وہ دوسروں کو دعا دینے والا ہوتا ہے، جو اچھے اخلاق کے مرتبے کے اوپر فائز ہو چکا ہوتا ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے، وہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب کے اندر فرشتے کو دیکھا، لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کن کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ ان کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مالک بن دینار نے فرمایا کیا میرا بھی نام لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا آپ کا نام نہیں لکھا ہوا۔ مالک بن دینار حیران پریشان میرا نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ مالک بن دینار نے مخلوق خدا سے محبت کرنا شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد اسی فرشتے کو دیکھا، وہ خواب کے اندر لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ مالک بن دینار نے پوچھا اب کن کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا اب ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں۔ مالک بن دینار نے پوچھا میرا بھی نام لکھا ہوا ہے؟ مالک آپ کا نام تو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کون کرے گا؟ جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، وہ اس کا خونی بھائی نہیں تھا، اس کا قریبی رشتہ دار نہیں تھا، بس ایک اللہ کی خاطر محبت کا تعلق قائم ہو گیا۔ جیسے نمازی ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، حج عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، لیکن محبت ہو جاتی ہے، ایک پیار ہو جاتے، الفت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بندے کا دل چاہتے کہ چلو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، ان کی زیارت کر لیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اس پر بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو بندہ اس کو بتا دے کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا معاذ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا معاذ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میری محبت کے اندر ہر نماز کے بعد ان کلمات کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو گوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے محبت کا اظہار کیا تو آپ نے جواب کے اندر بھی محبت کا اظہار کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر راستے میں بٹھا دیا۔ وہ فرشتہ راستے کے اندر اس بندے سے ملاقات کرتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا کہ فلاں بستی کے اندر میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کا اس کے اوپر کوئی حق ہے، آپ نے اس کے کوئی پیسے دینے ہیں یا پیسہ وصول کرنا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ نہ تو میں نے کوئی حق لینا ہے نہ حق دینا ہے، بس میں اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، میں اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے راستے کے اندر بٹھایا کہ آپ کو بتاؤں اللہ بھی اس وقت آپ سے محبت فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ مخلوق خدا کو محبت تقسیم کی جائے تو رب ذوالجلال بھی بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے قریب کر لے، اپنے محبین کی جماعت میں شامل فرمائے، تو ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو پہلی صفت ایمان والوں کی کیا بیان فرمائی؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ دوسری صفت والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، قبر کے اوپر اور قبر سے اٹھنے کے اوپر ایمان لاؤ، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کون سا ایمان افضل ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں۔ یہ دو صفت تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسری صفت والقانتین والقانتات، اس کا ایک معنی ہے کہ نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پورے کے پورے اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کر زندگی گزارنے والے، یعنی ہر جگہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ جب وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کی مانتے ہیں، جب مسجد کی چار دیواری سے باہر چلے جاتے تو اس وقت بھی وہ اپنے اللہ کی مانتے ہیں۔ لیکن ہم بعض مرتبہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی پوری مسجد نمازیوں سے بھر جاتی ہے، اور جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے پر مسجد کو بھر دیا جاتا ہے، اور شوال کا چاند نظر آنے پر مسجد کو ویران کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو عید کی نماز کے بعد جو ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے اس کے اندر چند گنے چنے افراد ہوتے ہیں، حالانکہ وہی محلہ جو ماہ رمضان المبارک کے اندر مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے وہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تو اللہ کے فرما بردار بن گئے، اور جب شوال کا چاند نظر آیا تو اللہ کی اطاعت چھوڑ دی کہ اللہ نے صرف ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں نمازوں کا حکم دیا ہے، کہ اللہ نے صرف ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں مسجدوں کے آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہیں، اللہ نے پوری زندگی ہمیں نمازوں کا حکم دیا ہے، اللہ نے پوری زندگی اپنے گھر کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو بندہ پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، تو اللہ اس کے گھر کو خوشیوں کے ساتھ آباد فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے وہ حضرات، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ قریبی جو ماہ رمضان المبارک کے اندر 5 وقت کے نمازی بن گئے تھے، لیکن عید کا چاند نظر آتے ہی وہ بھی چاند بن گئے۔ جیسے مہینے کے بعد چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند سال کے اندر 2 مرتبہ نظر آتا ہے، تو وہ بھی مسجدوں کے اندر ہمیں چاند کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو ہم ان کی فکر کریں، ان کے اوپر محنت کریں، ان کو مسجد کے اندر محبت اور پیار کے ساتھ لے کے آئیں کہ دیکھ میرے بھائی، جس طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ نمازی بن گئے تھے تو آپ اس عادت کو نہ چھوڑیں، آپ اس عادت کو اپنائیں، آپ پورے کے پورے اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جہاد کے سفر پہ جا رہا تھا، تو اس نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ خاوند اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ چند عرصے کے بعد اس عورت کے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ اب والد صاحب کی طبیعت کافی ناساز تھی، بیٹی کا دل چاہتا تھا کہ ابو سے ملاقات کروں، ابو کی زیارت کروں، لیکن جب خاوند کا یہ جملہ سامنے آیا کہ گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو وہ گھر سے باہر نہ نکلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ عورت باہر نہیں نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر رہو۔ یا رسول اللہ والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے چلی جاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر قرار پکڑ لو، تمہارا خاوند کہہ کے گیا ہے کہ گھر کے اندر رہنا، لہٰذا جب تک خاوند اجازت نہیں دے گا اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ سوچنے کی بات ہے، جو اپنے خاوند کی اتنی فرما بردار ہو وہ اللہ کی کتنی فرما بردار ہوگی۔
جو اپنے خاوند کی اتنی ماننے والی ہو وہ اپنے پیارے اللہ کی کتنی ماننے والی ہوگی۔ جو اپنے بڑے کی ماننے والے ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی ماننے والے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے والد صاحب کی نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن اس عورت کے پاس پیغام بھجوایا کہ تو نے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کی، اپنے خاوند کے جملے کو بات کو سامنے رکھا، اللہ نے اس اطاعت و فرما برداری کی برکت سے تیرے والد کی مغفرت فرما دی۔ جو اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، کہ فرما بردار بن کے رہنے والے مرد اور خواتین، یہ تیسری صفت تھی۔ چوتھی صفت والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافقین کی تین نشانیاں، تین علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ بات کرتا ہے تو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اس کے اندر منافقین کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر آج جھوٹ بولنے والے کو منافق قرار دیا جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ تو ہوتا کون ہے مجھے منافق کا لقب دینے والا، تو ہوتا کون ہے مجھے منافق کہنے والا، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں۔ اب جھوٹ بولنے والے کو منافق کس نے کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے سچ کی صفت کو اپنانے والے بن جائیں۔ جو بندہ سچ کی صفت کو اپنانے والا ہوتا ہے اللہ اسے ترقی اور کامیابی عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نصرانی شہزادے کو لایا گیا جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ اس شہزادے کو قتل کر دیا جائے۔ جب جلاد آگے بڑھا تو حضرت عمر فاروق نے اس شہزادے سے پوچھا تیری کوئی چاہت بھی ہے؟ اس شہزادے نے کہا کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین میری ایک چاہت ہے کہ مجھے آخری وقت کے اندر پانی پلایا جائے۔ حضرت عمر نے پانی کا گلاس منگوایا، اس شہزادے کو دیا تو شہزادے کے ہاتھ جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں جسم کانپ رہا ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ وہ شہزادہ کہنے لگا عمر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب میں پانی پینے لگوں گا تو آپ کا یہ جلاد میرا سر تن سے جدا کر دے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے اس وقت تک جلاد آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ حتیٰ کہ جب شہزادے نے امیر المؤمنین کی اس بات کو سنا تو شہزادے نے وہ سارا پانی زمین پہ گرا دیا۔ اس وقت زیادہ ماربل تو لگا ہوتا نہیں تھا، چپس بھی نہیں ہوتی تھی، خالص مٹی ہوتی تھی۔ جو ہی مٹی کے اوپر پانی گرایا گیا زمین وہ سارا پانی جذب کر گئی۔ شہزادہ خوش ہو کر کہنے لگا عمر اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگا آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب تک پانی استعمال نہیں کرو گے میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ میں نے پانی استعمال نہیں کیا، پانی تو زمین جذب کر چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی وقت کے امیر المؤمنین عمر فاروق تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا چونکہ آپ نے پانی نہیں پیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے دھوکہ بھی تو دیا ہے، دھوکے کی سزا بھی تو شریعت مطہرہ نے متعین کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ کو دھوکے کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ شہزادہ حیران پریشان کہ میں تو بچنا چاہ رہا تھا، میں نے دجل اور فریب سے کام لیا، لیکن امیر المؤمنین کی فراست دیکھیں دھوکے کے اندر مجھے پھنسا کے رکھ دیا۔ پھر وہ شہزادہ کہنے لگا عمر میں اصل میں آپ کے سچ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ سچ کا معاملہ کرتے
کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں نے زندگی کے اندر دیکھ لیا، ایک تو آپ سچ کی صفت کو اپنانے والے، دوسرا وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ حضرت عمر نے اس شہزادے نصرانی کو کلمہ پڑھایا، عمر کے سچ اور وعدے کی پاسداری کی وجہ سے وہ شہزادہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر سچ پایا جاتا تھا، جب مسلمان سچ کا معاملہ کرتے تھے، اللہ یوں لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی سچ کی صفت کو اپنانے والے بن جائیں۔ جو سچ کی صفت کو اپنانے والا ہوگا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ آج بچے اور بچیاں جب گھروں کے اندر یا باہر جھوٹ بولتے ہیں تو بعد کے اندر بچے کہہ دیتے ہیں کہ امی میں نے تو بہانہ کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں کہتے، حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بس شیطان نے آج کے دور میں ناموں کو بدل کے رکھ دیا۔ لوگ سود لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سود تو نہیں لیتے، ہم تو پرافٹ لیتے ہیں۔ کوئی غیبت کرتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں تو گپ شپ کر رہا تھا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اسے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ، کہتا ہے میں تو بہانہ کر رہا تھا، میں نے تو جھوٹ نہیں بولا۔ گویا کہ جو گناہ تھا، اس کی جو نفرت تھی، شیطان نے وہ دلوں کے اندر سے نکال دی۔ اگر کوئی جھوٹ بول لے تو اس کا اقرار کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب بندہ اپنے جھوٹ کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو اللہ اس کے اوپر توبہ کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ ایک بچہ تھا تو ماں نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ وہ بچہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا، سفر پہ جا رہا تھا، اللہ کی شان راستے کے اندر ڈاکو نے اس پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو بچے کے پاس آیا، بچے سے آ کر کہنے لگا تیرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس دراہم ہے۔ کہاں پہ ہیں؟ بچے نے کہا کہ امی نے سامان کے اندر فلاں جگہ چھپا کے رکھے تھے۔ اس ڈاکو نے پیسوں کو لیا، بچے کو لیا، اپنے گرو کے پاس گیا اور گرو سے جا کے کہا کہ اس بچے نے سچ بولا ہے، اگر یہ چاہتا تو جھوٹ بول کر اپنے پیسے کو بچا سکتا تھا۔ گرو نے بچے سے کہا کہ آپ نے سچ کیوں بولا، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ جھوٹ بول کے اپنے پیسے کو بچا سکتے تھے۔ تو بچے نے کہا کہ میری امی نے گھر سے نکلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو ڈاکوؤں کا گرو اپنے پورے گینگ سے کہنے لگا جب یہ بچہ ہو کر سچ کا اہتمام کرتا ہے، بچہ ہو کر نیکی کی زندگی گزارتا ہے، تو ہمیں بھی نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، پکڑے جاتے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں ہم سے تو یہ بچہ ہی اچھا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کا پورا گینگ اسی وقت توبہ طائب ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد چوری ڈکیتی والا گناہ نہیں کریں گے۔ یہ بچہ کون تھا؟ جس کے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آج کی دنیا اس بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچپن کے اندر ماں باپ کی تربیت ہوتی تھی، ماں باپ سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے سچ بولنا ہے، بچے اسی صفت کو اپنا لیتے ہیں۔ اب گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا کچن سے گلاس اٹھا کے لاؤ، وہ بچہ کچن کی طرف جاتا ہے، شیشے کا گلاس اٹھا کے ماں کی طرف آ رہا ہوتا ہے، ماں کمرے کے اندر ہوتی ہے، بچے نے ہاتھ صحن کراس کر کے جانا ہوتا ہے، وہ گلاس بچے کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے، بچے کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ جب ماں کو گلاس کے ٹوٹنے اور گرنے کی آواز آتی ہے تو ماں دوڑ کے آتی، بچے کو ادھر سے تماچا مارتی، ادھر سے مارتی، زمین پہ گرا دیتی ہے۔ اب بچہ جب گلاس کو دیکھتے تو ماں سے کہہ دیتے کہ امی مجھ سے ٹوٹ گیا، اور جب دوسری طرف بچہ دیکھتا ہے کہ میری بہن سے گلاس ٹوٹا اور امی نے بہن سے پوچھا گلاس کس نے توڑا، تو بہن کہتی ہے کہ میں نے تو نہیں توڑا، گلاس تو فلاں نے توڑا ہے۔ تو بہن کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے امی نے اسے چھوڑ دیا اور میں نے سچ بولا کہ گلاس مجھ سے ٹوٹ گیا، میں نے توڑ دیا، ماں نے اتنے زوردار تماچے مجھے مار دیے۔ تو بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولو گے تو جان بچ جائے گی، سچ بولو گے تو ماں باپ کی طرف سے مار پڑے گی۔ اس لیے گھر کے اندر بچوں سے کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے تو آپ بچوں سے پوچھا کریں کہ بیٹا کیسے ٹوٹ گئی، کیسے توڑ دیا۔ وہ
بچہ آپ کو سچ سچ بتلائے گا. سچ بتلائے تو اپنے بیٹے کو پیار کرے, سر کے اوپر ہاتھ پھیرے کہ بیٹا آئندہ کے بعد چیزوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, چیزوں کی قدردانی کرنی ہوتی ہے. اور بچے کو سمجھائے کہ بیٹا اگر آج گلاس ٹوٹ گیا, آپ نے سچ بولا, آئندہ بھی اگر ایسی کوئی حرکت ہو جائے, کوئی غلط کام ہو جائے تو آپ نے سچ بتانا ہے. جب بچہ سچ بولنے کا عادی بن جاتا ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. تو اگلی صفت کیا تھی؟ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. ایک تو ہے تکالیف کے اوپر, مصیبتوں کے اوپر, پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا, مرد حضرات بھی صبر کریں, عورتیں بھی صبر کریں. اور ایک ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. گناہوں سے بچنے پر صبر کیا ہے؟ جب انسان باہر کے ماحول میں وقت گزارتا ہے تو قدم قدم پہ اسے گناہوں کے مواقع ملتے ہیں. کبھی آنکھ کے گناہ کا موقع ملتا ہے, تو کبھی زبان کے گناہ کا موقع ملتا ہے, کبھی ہاتھ کے گناہ کا موقع ملتا ہے, کبھی کسی اور گناہ کا موقع ملتا ہے. تو اس وقت انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے, اپنے اوپر جبر کرے, صبر کرے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, میں نے یہ گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, میں نے یہ عمل کر کے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرنی. جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, گناہ سے بچتے ہوئے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ بندہ گلی کے اندر جا رہا ہے, نفس تقاضا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ لو, بے پردہ بھی ہے, حسین بھی ہے, نئے نقشے بھی اچھے ہیں, خوبصورت بھی ہے, سمارٹ بھی ہے, چال چلن بھی اچھی ہے. نفس تقاضا کرتے کہ یہ دیکھ لو, اس زاویے سے دیکھو, اس طرف سے دیکھو تو آپ کو خوبصورت لگے گی. لیکن بندہ اس وقت اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے, دل کو توڑتے ہوئے اس گناہ کو نہیں کرتا. کہتے میں نے یہ کام نہیں کرنا, دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو پورے جسم کو راحت اور خوشی ملے گی. لیکن بندہ اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے دل کی چاہت کو توڑ دیتا ہے, حتیٰ کہ اس موقع پہ دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, دل پاش پاش ہو جاتا ہے. لیکن میرا اللہ اس وقت فرماتے میرے بندے تو نے اپنے دل کو میری وجہ سے توڑ دیا, اب میں تیرے دل میں آ جاتا ہوں. اللہ نے خود فرمایا نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں, میں مومن بندے کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں. گویا کہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے, اللہ دل میں سما جاتے ہیں, دل پہ چھا جاتے ہیں. کب چھاتے ہیں؟ جب بندے کو گناہ کا موقع ملتا ہے, بندہ گناہ چھوڑ کے رب کو راضی کرتا ہے. اور جب بندے کو بد نظری کے گناہ کا موقع ملتا ہے, بندہ نظروں کو جھکا لیتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا, نفس کی چاہت کو پورا نہیں کرتا, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اللہ قیامت کے دن ایک مرتبہ دل کے توڑنے پر اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ بڑے بڑے انعامات بندے کو عطا فرماتے ہیں. والصابرین والصابرات. اگلی صفت والخاشعین والخاشعات, اللہ سے ڈرنے والے مرد, اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. ڈر ہمارے اندر ہر وقت ہونا چاہیے. ہم نے بعض مرتبہ دیکھا جب موسم خراب ہوتا ہے اور آندھی چلتی ہے, طوفان آتا ہے, آسمان پہ بجلی چمکتی ہے, اور بعض مرتبہ بجلی کہیں پہ گرتی ہے تو اس کی آواز بہت تیز ہو جاتی ہے, تو عورتیں فوراً استغفر اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے, وہ تسبیح پکڑ لیتی ہے. جب خوش ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کو بھول جاتی ہے, اور جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت اللہ کا ڈر بیٹھ جاتے, پتہ نہیں کیا ہوگا. جب بھی کوئی بڑی پریشانی آتی ہے, زلزلہ آتا ہے, زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے, تو بندہ فوراً ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح تکالیف, مصیبت اور پریشانیوں کے اندر ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے, اسی طرح خوشی کے اندر بھی ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اس خوشی کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. انسان اللہ سے دو نعمتیں ضرور مانگے, ایک اللہ
اللہ کا در مانگے اور دوسرا اللہ کا ڈر مانگے۔ اللہ اپنا در نصیب فرما، اللہ اپنا ڈر نصیب فرما۔ جسے اللہ کا در مل جاتا ہے وہ شرک اور بدعات سے بچ جاتا ہے، جسے اللہ کا ڈر مل جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اللہ قدم قدم پہ اس کی حفاظت فرما دیتی ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے کے اندر انگوروں کا باغ آیا، والد کے دل کے اندر آیا کہ میں انگوروں کا گچھا توڑ لیتا ہوں، کون ہے مجھے دیکھنے والا۔ وہ باغ کے اندر داخل ہو گیا، باغ کا مالک تھا نہیں۔ اس نے بچے کو باہر کھڑا کیا کہ جب کوئی آئے تو کہہ دینا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی آ گیا۔ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھ رہا تھا، والد جب انگور کے قریب گیا اور گچھے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بچے نے اونچی آواز سے کہا ابو کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو والد نے وہ گچھا نہیں توڑا، پلٹ کے بچے کی طرف آیا، بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ تو بچہ خاموش ہو گیا۔ والد نے دائیں بائیں دیکھا تو والد یہ سمجھا کہ بچے کا خیال تھا، وہم تھا۔ والد دوبارہ پھر گیا تو بچے نے پھر کہا ابو کوئی دیکھ رہا ہے۔ والد پلٹ کے آیا، بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ تو بچہ اس وقت کہنے لگا ابو دنیا والوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت دنیا کا بنانے والا آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بچے کے دل کے اندر یہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ نے والد کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر یہی ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جب میں خلوت میں ہوتا ہوں، جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر خوف بیٹھ جاتے تو بندہ کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یعنی جو صدقہ کرنے والے مرد ہوتے وہ بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو صدقات کا اہتمام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے پیاری ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواتین کو واعظ فرمایا اور واعظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ بیان سنا، اپنے گھر گئی، خاوند عبداللہ سے کہا عبداللہ آج اللہ کے نبی نے یہ بیان ارشاد فرمایا تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ بیوی اپنے خاوند کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ ایک تو ہے زکوٰۃ اور فدیہ، کفارہ، واجبی صدقات، یہ خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد اپنی ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ البتہ نفلی جو صدقات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ عبداللہ جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے کہیں اور جانا ہے، آپ خود چلی جاؤ، اللہ کے نبی سے معلوم کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی پردے کے اندر ملبوس ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں نبی علیہ السلام سے مسئلہ کیسے معلوم کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت زینب نے بلال سے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ معلوم کر کے آؤ، لیکن میرا نام نہیں بتلانا کہ مسئلہ کس نے معلوم کیا ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے زینب میں آپ کا نام نہیں بتلاؤں گا۔ حضرت بلال جو ہی اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بلال نے مسئلہ معلوم کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ بتاؤ مسئلہ کس نے پوچھا ہے؟ حضرت بلال فرماتے میں پھنس گیا، باہر وعدہ کر کے آیا تھا کہ نام نہیں بتلاؤں گا، اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک نام نہیں بتلاؤ گے مسئلے کا جواب نہیں ملے گا۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، کوئی عورت کسی بیان کے اندر گئی تو بیان کے اندر بیان کرنے والے نے کہا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کا نام لے کے نہ پکارے۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو بیوی اپنے خاوند کو عبداللہ کہہ کے نہ پکارے، عبد الرحمن کہہ کے نہ پکارے، بلکہ اس کا کوئی اور نام لے۔ اب بیوی بیان سن کے واپس چلی گئی، اس کے خاوند کا نام تھا رحمت اللہ،
اب بیوی نے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنی تھی، اب آخر کے اندر جب نماز کو ختم کرنا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بیوی بیان سن چکی تھی کہ خاوند کا نام لے کے پکارنا نہیں ہے، اس نے سلام پھیرا، السلام علیکم نکے دا ابا، السلام علیکم نکے دا ابا، کہ اس نے نام تو لینا نہیں تھا۔ اب حضرت بلال کو زینب نے کہا کہ نام نہیں بتلانا، اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نام بتلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ترجیح دی، میں نے کہا یا رسول اللہ زینب نے مسئلہ معلوم کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، بلال کون سی زینب؟ مدینہ کے اندر تو زینب نام کی بہت ساری عورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب نے مسئلہ معلوم کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب کو جا کے بتلاؤ، اگر وہ اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود کو نفلی صدقہ دے گی تو اللہ انہیں ڈبل ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو گویا کہ جب بندہ قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ دوہرا اجر و ثواب بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے اندر سحری کا انتظام کیا، افطاری کا انتظام کیا، جنہوں نے صدقات کا اہتمام کیا، جنہوں نے فطرانہ نکالا، جنہوں نے زکوٰۃ نکالی، اللہ کے راستے میں خوب لٹاتے رہے، خوب خرچ کرتے رہے۔ جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے رہے ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی ہے، چونکہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تھا آپ علیہ السلام خرچ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ صفت بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اگلی صفت والحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد جو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنی عزت ناموس آبرو کی حفاظت کرتی ہے، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت اور ناموس کی حفاظت کے جو اصول بتلائے اس کے مطابق عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے۔ آخری صفت میرے اللہ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں، ہم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جس مرد کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی، جس عورت کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی، اللہ نے ان کے لیے 2 انعامات بتلائے ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والی 10 صفات کو اپنانے والی ہوگی میں نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور دوسرا میں اسے مغفرت کا پروانہ اور ڈگری عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ 10 صفات مجھے آپ کو تمام خواتین کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے بچوں کو بچیوں کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہی صفات کو اپنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کسی بھی موقع پر ان صفات کو ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔